والذين آمنوا أشد حبا لله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ عز وجل فی سورہ الزمر ان اللہ لا یہدی من هو کاذب وکفار صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ایک رافضی دجالی فتنہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بہت تیزی سے ابھر رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے جو فرقات ہیں جو کہ ان سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں یا ان میں بھی کچھ تھوڑا سا شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں، اور وہ ریپیڈلی اس کے طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ کنورٹ ہو رہے ہیں انہی کی، اس انسان کی۔ آپ دیکھیں، میں کوشش کروں گا ویڈیو کے کچھ ویژول آپ کو دکھاؤں، جس ویڈیو پہ میں آج بات کرنے لگا ہوں اس کے ویڈیو کے کچھ آپ کو ویژول دکھاؤں، اور اس کے یعنی کہ بولنے کا انداز دکھاؤں، جیسے ایک فرعونیت، اللہ معاف کرے، جیسے وہ خود کو ان الحق سمجھتا ہو، جیسے وہ خود کو سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو قرآن کا انکار کر رہا ہو، ٹھیک ہے، لوگ اس سے انسپائر ہو کے اگر شیعہ بن رہے ہیں تو بات پھر وہی آ جاتی ہے۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ کا اور ہمارا سلیبس جو ہے نا وہی الگ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ سنے سنائے کو یا اپنی ہی ہینڈ میڈ بکس کو پڑھ کر آپ اپنے دین کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے مذہب کو لے کے چل رہے ہیں۔ دین تو میں نہیں کہوں گا، مذہب کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم لوگ الحمدللہ قرآن کو پہلے نمبر پہ رکھ کر اس کے بعد احادیث کو لے کے میں آپ سے ان کا مطالعہ کر کے بات کر رہا ہوں۔ تو افسوس یہ ہے کہ لوگ سنے سنائے پہ اعتبار کر کے اس کی ویڈیوز دیکھ کے اور بلا وجہ، مطلب میں بڑا حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ، وہ بات تو وہی ہے کہ اللہ نے ہدایت دینی ہے، تو جسے اللہ نے ہدایت دینی ہے تو لازمی سی بات ہے وہ ہندو بھی ہوگا تو مسلمان ہو جائے گا، ورنہ تو ہندو ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، ان سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، لیکن نہیں دین کی طرف آتے۔ اسٹیفن ہاکنگ پہچان گیا، بلیک ہولز تک پہنچ گیا، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں اسلام نہیں لکھا تھا، آخر غرق ہو گیا، لیکن وہ کفر پر اڑا رہا، ٹھیک ہے، جس نے بلیک ہول کا ایجاد کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ مان گیا تھا کہ اس کے اپوزٹ سائڈ بھی کوئی دنیا ہے، کوئی مکان لامکان ایسی کوئی دنیا ہے جو کہ انویزیبل دنیا ہے، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ اب آپ دیکھیں، میں بیسیکلی چاہتا تھا کہ یہ انسان مجھ سے مناظرہ کرے، لیکن میسیج بھی پہنچوائے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے پیغام بھی پہنچوایا، ڈیفینیٹلی اس تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو شرائط میں نے رکھی ہیں وہ اس پہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ شرائط کیا رکھی گئی تھیں؟ وہ یہ رکھی گئی تھیں کہ آپ ہماری احادیث کو جو صحیح ستہ ہے آپ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کی احادیث کی جو بک ہیں ان کو اس لیے نہیں مانتے۔ صحیح ستہ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے ضعیف احادیث بھی ہیں، موضوع روایات بھی ہیں، احسن روایات بھی ہیں، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 100% یا کوئی ریٹ ہوتا ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے کسی چیز کے ضعیف ہونے کی۔ ان کے پاس جتنی بھی تقریباً احادیث کی بک ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو ان کے پاس ہیں، وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ مجھ سے مناظرہ کرے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ لوگ تو نیچے مجھے کمنٹ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہی سنے سنائی کی بات ہے نا، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ قرآن کو نہیں پڑھ رہے۔ لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو مناظرے والی بات بھی ہوگی، ان کو بھی سمجھ آئے گا، اللہ کی کتاب تو پڑھ نہیں رہے۔ تو میرا ان سے جو تھا شرط تھی اس میں یہ تھا کہ ہم قرآن سامنے رکھیں گے، آپ قرآن سے ثابت کر دیں، میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔ شیعہ مذہب کیسے وجود میں آیا اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الحال مجھے کیونکہ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں تو اس کمنٹس کے حوالے سے میں نے صرف ایک ویڈیو دیکھی اس کی، اور ویڈیو دیکھ کے میں آج اس کو کھول رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے۔
اس سے ایک انسان نے سوال کیا. اب تو سیدہ کے مصائب سنا رہے تھے تو اب سوال مجھے کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2 سوال ہیں جو میں آپ سے کروں گا. ایک یہ سوال تھا کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کرو بھائی، مناسب نہیں ہے تو نہ نہیں، کرو. اگر آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کرو. لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. اوکے، ایک سوال کرو. اچھا، میں مطلب پہلے سنی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر جو کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے تو انہوں نے جو آواز تھی وہ اسلام کی نکالی تھی. یہ کتاب ہے المناقب لأحمد ابن محمد المکی الخوارزمی. اوکے، یہ ایک شیعہ مصنف نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے. نہیں، مجھے شیعہ کا بھی سوال چاہیے، اس پہ شیعہ کا بھی مطلب موقف چاہیے. اوکے سنو، یہ مخالفین کیا الموفق ابن احمد ابن المناقب لأحمد ابن موفق ابن احمد ابن محمد المکی الخوارزمی. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا شب معراج آپ کے رب نے آپ کو کس لغت میں آپ سے خطاب کی، یعنی کس انداز میں، کس آواز میں، کس لہجے میں آپ سے بات کیا. تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو خطاب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب و لہجے میں، ان کی آواز میں، ان کے انداز میں اللہ نے مجھے خطاب کیا ہے. تو اس وقت مجھے الہام ہوا کہ میں نے عرض کیا یا رب، اے میرے رب، خاطبتنی انت ام علی، کیا یہاں پہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آواز علی علیہ السلام کی ہے، یا علی علیہ السلام مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. ویڈیو کا لنک دوں گا، دیکھ لیجئے گا. ایک انسان نے سوال کیا کہ جی معراج کے واقعے کے اوپر، معراج پہ جب معراج کا واقعہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو ہوا کیا کہ جی اس نے باقاعدہ وہ حدیث دکھائی اور وہ بک دکھائی اور اس کا سارا آپ کو بتاتا ہوں. آج میں اس کا میں آپ کے سامنے چٹا کتا سارا کھول کے دوں گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے سے سامنے بیٹھ جائے انشاءاللہ عز و جل. یہ انشاءاللہ عز و جل جیت ہار کی بات نہیں ہے، بات حق کی ہے. بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مشتبہ مت بناؤ اور حق کو مت چھپاؤ. یہ میرے سامنے بیٹھ جائے انشاءاللہ عز و جل. ہم قرآن سے بات کریں گے اور قرآن سے یہ بات کرے. میں تو چاہتا ہوں قرآن سے بات کرے، مجھے ثابت کرے شیعہ کو یا ان چیزوں کو. میں دیکھتا ہوں کہاں سے ثابت کرتا ہے. اچھا، تو اس کتاب اس ویڈیو میں وہ بندہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جی میں پہلے بریلوی تھا، میں یہ تھا، اب میں شیعہ ہو گیا ہوں آپ کی تقریریں، آپ کی ویڈیو سن کے تو میں بڑا یعنی کہ آپ سے متاثر ہوں اور یہ اور وہ نا مطلب بات بتا رہا تھا جو اپنا اس کا تغیر تھا. تو میں ایک سوال تھا، مجھے کسی نے کہا لیکن میرے ذہن میں اب بھی یہ چیزیں کچھ آتی ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں انہوں نے جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جس آواز میں بات کی وہ حضرت علی کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پریشان ہوئے، ان کو الہام سا ہوا، بقول یہ اس کے الفاظ بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ یا اللہ کیا علی بھی یہاں موجود ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ کی جو آواز میں یعنی کہ آپ علی کی طرح بات کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بات کر رہے ہیں، مطلب ان کے لہجے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کہا کہ بھائی میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، بیچ کی باتیں بتاؤں گا جو اس حدیث میں لکھی ہوئی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں نے تمہارا من جو تھا، تمہارے دل کے اندر جس کی محبت سب سے زیادہ تھی، مجھے پتا تم علی سے بہت محبت کرتے ہو اور میں جو ہے اس لیے میں نے علی کے لہجے میں تم سے بات کی. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، مطلب معاذ اللہ، ایک تو بہت بڑا بہتان اللہ پہ لگا دیا. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. پہلے تو آپ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا کفریہ بول ہے جو کہ اس انسان نے بولا، اور کہا کیا کہ یہ جو میں بک لے رہا ہوں یہ مخالفوں کی ہے. میں بک کا نام بتاؤں گا آپ کو، اس کا جو لکھنے والا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. میں آپ سے کہا نا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے سیپریٹ ویڈیوز بناؤں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے مناظرہ کرے، لیکن اب یہ کر رہا ہے. اب اس نے ایسی بات کی ہے، میں نے ویڈیو دیکھ لی، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ غلط ٹریک پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بیچ میں یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے کہ اللہ کسی جیسا بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے دل ہے، نہ پھیپڑے ہیں، نہ وہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. ثابت کر دیں یہ کہیں سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. خیر یہ تو نہیں مانیں گے اس حدیث کو، تو میں ویسے آپ لوگوں کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ایک نور کی تجلی پڑی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش تھی اس کے مطابق. ٹھیک ہے نا، تو ہماری آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے نبی پاک نے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں بشر بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اب یہاں پھر قرآن سے ٹکرا گیا نا. آخر وہی بات ہو، میں نے کہا تھا نہیں، کبھی بھی قرآن لے کے بحث نہیں کر سکتا. یہ اس کی ریزن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا. ہم اللہ کی تصویر کشی نہیں کر رہے، ہم اللہ کی تصویر نہ سوچ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، نہ ہمارے ذہن میں کوئی کنسیپٹ ہونا چاہیے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے ان 2 ہاتھوں سے انسان کو بنایا. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں تو پہلے تو اس نے وہی نفی کر دی نا. چھوڑ دیں، چلیں، یہ معاملہ بھی یہ لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے نا. ان لوگوں کے لیے قرآن، نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن کو بھی یہ لوگ اتنی پریسٹیج کہاں قرآن سے یہ لوگ ان کی اتنی رغبت ہے. اب آ جاتی ہے بات جس بندے کی اس نے بک دکھائی. میں انشاءاللہ آپ کو اوپر اس کے وہ باقاعدہ اس کی تفصیل بھی اس پہ آئے گی جب یہ ویڈیو میں پوسٹ کروں گا، کہ اس بک کا لکھنے والا جو ہے، ٹھیک ہے، اس بک کا جو لکھنے والا ہے، جس کا یعنی کہ اس نے نام لیا اور وہ بک دکھائی، اس بک کا نام ہے المناقب. یہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور پھر اس کے لکھنے والے کا اس نے بتایا محمد ابن احمد الخوارزمی. ٹھیک ہے، کہ جی یہ اس نے لکھی ہے، یہ ایک سنی ہے. صحیح ہے، اور اس کی یہ کتاب ہے اور اس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. اب مجھے تو وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طغیانہم یعمہون، اور اپنی سرکشی میں اللہ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں اندھوں کی طرح. وہی ہے، تقلید ہے. کبھی کسی نے چیک نہیں کیا، بھی چیک تو کر لو ایٹ لیسٹ کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح بھی ہے غلط ہے. یہ کتاب ہے کس کی ہے. اب آپ کو جنہوں نے وہ کتاب لکھی ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام ابو بکر تھا. اب آپ اس سے اندازہ کریں، ابھی تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے نا سنی، آپ بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ ابو بکر نام ہے تو سنی ہوگا. سنیں، حضرت یہ تو مانیں گے نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کئی بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ ہے. پہلے بچے کا نام محمد رکھا، ان کے بعد حضرت امام حسین، حضرت علی کی کافی شادیاں تھیں، محمد رکھا، دوسرے کا کیا نام ہے، ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. نام ہے، آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں. اب آ جاتی ہے بات اس انسان کی جس نے کتاب لکھی. یہ بیسیکلی ایک ایرانی شاعر تھا. سنتے جائیں اب آپ. ایرانی شاعر تھا، اور جب یہ ایرانی شاعر تھا اور سیکریٹری تھا وہاں کا نا، اس زمانے کا 10ویں صدی کا، یہ 10ویں صدی کا ایک شاعر تھا جس نے یہ کتاب لکھی تھی. ٹھیک ہے، جس میں اس نے مختلف احادیث جو تھی من گڑت کہیں سے اٹھا اس نے ڈال دی اس کے اندر. اور وہ بیسیکلی شیعہ تھا. کیوں؟ اس کی بھی دلیل دیتا ہوں، آپ کو دوں گا، آپ کی فرنٹ سکرین پہ آئے گی. کہ حمدانیوں کی جب حکومت تھی، جو کہ شیعوں کی حکومت تھی، اس کا وہاں وہ جو کورٹ کا تھا، یعنی کہ کورٹ جس طرح ہمارے یہاں قاضی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے وہ فیصلے کرتا رہا ہے. اور وہ حکومت کن کی تھی؟ شیعوں کی تھی. اب شیعوں کی حکومت میں وہ سنی رکھیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان اس کو مخالفوں کی بک شو کروا کے پھر اپنی ہی کتاب سے فیصلہ کروا رہا ہے. دکھائیں مجھے صحیح ستہ میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوپر سے اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز نکالی. یار انتہا ہوتی ہے جھوٹ کی، بکواس کی، کوئی حد ہے یار اس انسان کی. ابھی تو یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اتنی غلاظت پھیلائی ہے اس انسان نے، اور لوگ نیچے مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں آپ سر محسن اللہ یاری کے برابر نہیں پہنچ. میں برابر آنا ہی نہیں چاہتا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں اس جیسا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے شرک جیسی نعمت سے دور رکھا ہوا ہے، اور اس جھوٹ جیسے فراڈ سے، جھوٹ سے، دین کی شیپ بدلنے سے، ان سے دور رکھا ہوا ہے. جھوٹ بولنے سے اور یہ جو من گھڑت چیزیں ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے دور رکھا ہوا ہے. میرے رب کا کرم ہے مجھ پہ الحمدللہ. ایک بی بی آج میسج کر کے مجھے اتنا بڑا انہوں نے مجھے لیکچر دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را
خود کو ان چیزوں سے نکالیں. اس طرح کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دجالی نشانیوں کی بات کی تھی. اب آپ دیکھیں یہاں امام مہدی بھی بن چکے ہوئے ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے, اس طرح کے دجال تو بہت سارے آئے ہیں, یہ اکلا نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے ان کے ذاکر ہیں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. ان کی بھی ویڈیوز کبھی آپ کو دکھاؤں گا, یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی. تو خود کو ان سے بچائیں. ٹھیک ہے, ان کی تقلید کرنے سے بہتر, میں یہ نہیں کہتا آپ ان کی ویڈیو نہ سنیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی تحقیق تو کر لینا. خدا کے لیے اس کی تحقیق تو کر لینا کہ کیا یہ بندہ صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. یار کوئی انتہائی جھوٹا ترین انسان. ابھی تو میں نے اور ویڈیوز نہیں دیکھی, اس کی 1-2 ویڈیوز اور دیکھی تھی جس پہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ یار کس طرح امت کو گمراہ کر رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے بریلوی تھے, ہم شیعہ ہو گئے ہیں. کاش لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم شرک سے